پھٹے اور میلے کپڑوں میں وہ دکان کے پاس رکا۔ سائیکل سے اتر کر اس کو سٹینڈ پر کھڑا کر کے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالے۔ گندے میلے 10 کے کچھ نوٹ جو دن بھر کی اس کی محنت کی کمائی تھی گننا شروع کیے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو اس کی ڈھلتی عمر اور غربت کی پریشانی کے باعث چہرے کی مرجھائی اور جھریوں والی جلد پر تھوڑی پرکشش لگ رہی تھی۔ نوٹ گنتے گنتے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوتی گئی اور غربت چہرے کی جھریوں سے جھانکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس نے سائیکل پکڑی اور پیدل ہی لے کر چل پڑا۔ اس نے کئی بار پیچھے مڑ کر حسرت اور افسردگی سے دکان کو دیکھا۔ گھر کا ٹوٹا ہوا دروازہ کھٹکانے سے پہلے ہی کھول دیا گیا اور ایک ہنستا چہرہ گندے اور میلے پردے کے پیچھے سے نکل کر حاضر ہوا۔ ابا تو آ گیا؟ کب سے انتظار تھا۔ ادھر لا سائیکل، میں اندر کرتی ہوں۔ اور 17 سالہ ربیہ سائیکل باپ کے ہاتھ سے لے کر اندر کی طرف آ گئی۔ سائیکل پر لٹکے شاپر دیکھنے کے بعد وہ مایوسی سے بولی، ابا تو آج بھی نہیں لایا نا؟ اب ندیم رضا کے چہرے پر پھیلی اداسی مزید پھیلتے ہوئے اس کی آواز میں شامل ہو رہی تھی اور اس نے مشکل سے بولنا شروع کیا، میری بچی لے آؤں گا، آج وقت نہیں ملا اور میرا وہاں سے گزر بھی نہیں ہوا، جلد لے آؤں گا۔ ندیم کی آنکھیں اداس، آواز اور الفاظ میں بے یقینی اور چہرے پر مایوسی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ یہ کہہ کر لڑکھڑاتے قدموں سے اندر کی جانب روانہ ہوا۔ ربیہ سبزی کا تھیلا سائیکل سے اتار کر باپ کے پیچھے چلتی اندر آ گئی۔ کوئی بات نہیں جی، وہ نادان ہے، کچھ بھی فرمائش کر دیتی ہے، تم اس کو اتنا سنجیدہ نہ لیا کرو۔ سوکھی روٹیاں اور رتی اخبار خریدنے اور بیچنے والے ہم جیسے غریب اکثر ہی فرمائشوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ وہ ابھی بچی ہے، سیکھ جائے گی کہ غریب کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے رات کی روٹی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ شمیم ہمیشہ کی طرح شوہر کو افسردہ دیکھ کر حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ نہیں شمیم، معمولی خواہش ہے، وہ بھی پوری نہیں کر پاتا اس کی تو میرا کلیجہ کٹتا ہے۔ ایک ہی اولاد ہے ہماری، وہ بھی ذرا ذرا سی خوشیوں کے لیے ترستی ہے۔ بس چھوڑو، سبزی لایا ہوں پکا لے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، 90 روپے کی سبزی آئی ہے جس سے ہم مشکل ہی 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں۔ کبھی آٹا کم ہونے کی وجہ سے اور کبھی سالن ہی کم پکتا ہے۔ ابھی بھی تم کہتی ہو ہماری بچی فرمائشوں کا گلا گھونٹنا نہیں جانتی۔ اس کے آنسو اس کے حلق میں اتر رہے تھے۔ رات کھانا کھانے کے بعد وہ ساتھ چرپائی پر لیٹی ربیہ کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ کچھ بے رنگ آنسو اس کی جھریوں پر سفر کرتے ہوئے تکیہ میں جذب ہو کر اس کی حوصلہ اور غربت کا برہم رکھ رہے تھے۔ دوسرے روز شام کو واپسی پر وہ دکان کے پاس رکا۔ سائیکل اسی طرح سٹینڈ پر لگائی جیسے ہمیشہ ہی وہ لگاتا تھا۔ جیب سے پیسے نکالے۔ اس بار اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح پیسے گنتے وقت مسکراہٹ نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا ہمیشہ کی طرح پیسے کم ہی ہوں گے۔ اس نے کچھ نوٹ الگ کیے اور دکاندار کو دیتے ہوئے اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے سودا لیا، اس کو خوشی تھی اور اب کی بار وہ سائیکل پر بیٹھ کر تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ہمیشہ کی طرح ربیہ نے دروازہ پہلے ہی کھول دیا اور باپ کو خوش آمدید کہتے ہی سائیکل پکڑ لی۔ اس بار ربیہ نے اپنی فرمائش کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ وہ اب باپ کے چہرے پر اداسی، مایوسی اور خالی ہاتھ آنے سے شرمندگی کے بدلتے رنگ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سائیکل سے کالا سبزی کا تھیلا اتار کر اندر کی طرف روانہ ہونے ہی لگی تھی جب ندیم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ایک شاپر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ربیہ جان گئی تھی کہ اس میں کیا ہے۔ آج تو لے آیا؟ اس نے باپ کو خوشی سے گلے لگایا اور ندیم نے اس کا ماتھا چوما۔
اماں دیکھ، آج گھر میں سبزی بھی آئی ہے اور ساتھ میرے لیے دہی بھلے بھی۔ وہ سبزی کا شاپر ماں کے ہاتھ میں دیکھ کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ شمیم شوہر کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر خوش تھی۔ اس نے سبزی کا تھیلا کھولا اور پھر حیرت سے دیکھتی رہی۔ یہ کیا ہے؟ تھیلے میں سوکھی روٹیاں چھپائی ہوئی ہیں۔ شمیم حیرت سے چلائی۔ ندیم نے آگے بڑھ کر فوراً اسے چپ ہونے کو کہا۔ خدا کے لیے شمیم چپ ہو جاؤ، وہ سن لے گی۔ اس کے چہرے پر جو ابھی خوشی دیکھی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ دل سے خوش ہے۔ صرف 50 روپے شمیم، کئی دنوں سے میں 50 روپے کی فرمائش پوری نہیں کر پا رہا تھا اور آج صرف 50 روپے کے دہی بھلوں سے میری بیٹی کے چہرے پر خوشیوں کے 50 رنگ بکھر گئے۔ مگر ہم آج کیا پکائیں اور کیا کھائیں گے؟ شمیم نے افسردگی سے پوچھا۔ ایک رات بھوکے رہ لیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ تم نے تو کئی بہاروں میں میرے ساتھ خزاں سی زندگی جی ہے، اب ایک رات اور جی لو۔ ندیم نے شمیم کا ہاتھ پکڑا اور بوسہ دیا۔ تم تو میری دکھ سکھ کی ساتھی ہو، ایک رات کی بھوک اور سہی۔ شمیم شوہر کی محبت اور بیٹی کی خوشی کے آگے خاموش ہونے کو تیار تھی۔ اور ہاں شمیم، یہ لو کچھ روپے، بس یہی ہیں۔ صبح کچھ ناشتے کا انتظام کر لینا تاکہ ربیہ کو شک نہ ہو کہ ہم نے رات کو کچھ نہیں کھایا۔ رات ندیم نے ساتھ چارپائی پر سوئی ربیہ کو مسکراتے ہوئے اور پرسکون دل کے ساتھ دیکھا۔ آج اس کا دل مطمئن تھا۔ وہ کئی دنوں سے بیٹی کی دہی بھلے کھانے کی خواہش پوری کرنے کی کوشش میں تھا اور ہر بار پیسے اتنے ہی ہوتے کہ یا تو 2 وقت کا کھانا پک جائے یا دہی بھلے آ جائیں۔ یہ پہلی رات تھی کہ ندیم کے چہرے پر غربت کی جھریوں نے افسوس کے آنسوں کا بوجھ نہیں اٹھایا اور اس کا تکیہ پیاسا رہا۔